بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بیان کے ضمن میں 4 علوم آتے ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے تشبیہ پر بات کی تھی، آج انشاءاللہ استعارہ پر بات کریں گے۔ علم بیان کا دوسرا جز استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کا لغوی معنی ہے مستعار لینا یا ادھار لینا۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے میٹافر استعمال کیا جاتا ہے، METAPHOR، جو یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ یونانی میں اس کے معنی آگے بڑھانا کے آتے ہیں۔ یونان کا مشہور ادیب ارسطو نے استعارہ کو صفائی خیال کی کلید سے تعبیر کیا ہے۔ استعارہ دراصل مجاز کی ہی ایک قسم ہے، جس میں لفظ اپنے لغوی معنی کو ترک کر کے لسانی سیاق و سباق کے اعتبار سے نئے معنی مستعار لیتا ہے، یا یوں کہیے کہ انہیں آگے بڑھاتا ہے، اور اس طور پر زبان نئی وسعتوں سے آشنا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے طالب عاملی نے درست کہا ہے، وہ شعر جس میں استعارہ نہ ہو بے مزہ ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں گہری مماثلت ہوتی ہے۔ تشبیہ میں جسے مشبہ کہتے ہیں، اس کی جگہ استعارہ میں مستعار لہو ہوتا ہے، اور تشبیہ میں جس سے مشبہ بھی کہتے ہیں، وہ استعارہ میں مستعار منہ بن جاتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، تو استعارے میں مستعار لہو اور مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ کا نام پاتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مشبہ کو بعینہ مشبہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی، تو ظاہر ہے یہ تشبیہ ہوگی، اور اگر یہ کہے کہ میں نے پھول دیکھا تو اسے استعارہ کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ اشعار دیکھ لیں: ہے یاد وہ بے مثال آنکھیں، کیا ہے تیری او غزال آنکھیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس سے زیادہ استعارہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس عام سی بات یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے پھول جیسا لڑکا یا لڑکی دیکھی، اور استعارہ میں ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں میں نے پھول دیکھا۔ تو یہی بات ہے، استعارہ اور تشبیہ میں بنیادی فرق یہی ہے۔ زیادہ جانیں گے مصیبتیں کھڑی ہوں گی، بس یہ عام سی بات یہی جان لیں، اور یہ شعر یاد کر لیں دو: ہیں یاد وہ بے مثال آنکھیں، کیا ہے تیری او غزال آنکھیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ مجاز مرسل اور کنایہ پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔